بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میوجا وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، ان میں سے کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عداوت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی تو وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو جلا دیتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی۔ اے بیٹے، میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کرتا رہا، مجھ پر بھی ایسی لعنت کرے؟ نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو وہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا گیا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کے سوچنے تک یزید کی لاش کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں تدفین کر دیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا کہ زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معزز خواتین و حضرات، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔